بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اٹھ جائے گا، عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ یعنی حضرت انبی مقصود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، قرآن خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں۔ اور علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ جب کسی معاملے میں دو شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں میں سے خدا علم کو اچانک نہ اٹھائے گا بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو دھیرے دھیرے ختم کرے گا، یہاں تک کہ جب خدا کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں اور امیر اور صدر بنائیں گے اور ان سے مسائل اور معاملوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکایک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی عمر سے دین و دنیا کے وہ سب فائدے حاصل نہ کر سکے گا جو اتنے لمبے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ عمر میں بے برکتی کیا ہو سکتی ہے، اسے تو خدا ہی جانے۔ اس وقت کا حال تو یہ ہے کہ جب مہینہ یا ہفتہ ختم ہو جاتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوا تھا، یکایک ختم ہو گیا۔ اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے۔ کنجوسی عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا اور علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل کی کثرت ہوگی۔ شراب کا نام بدل کر حلال کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی، شراب پیئیں گے۔ صحابہ رضی اللہ نے سوال کیا کہ مسلمان شراب پیئیں گے حالانکہ خدا نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام بدل کر حلال کر لیں گے۔ یعنی اسلام کے دعوے دار اس زمانے میں اتنے نڈر ہوں گے کہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ شراب جیسی چیز کو بھی جسے قرآن نے ناپاک اور شیطان کا کام اور آپس کی دشمنی کی وجہ اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے کا شیطانی آلہ بتا کر سختی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، نہ صرف پیئیں گے بلکہ اس کا نام بدل کر حلال سمجھ لیں گے۔ عالموں اور مفتیوں کو اس کا نام کچھ اور بتا دیں گے جس سے حرمت کا فتویٰ نہ دیا جا سکے۔ ایک شراب ہی کیا، آج کل تو بہت سی حرام چیزوں کو تعویل کر کے حلال سمجھ لیا گیا ہے اور تعویلیں اتنی لاچار ہیں کہ مکڑی کے جالے سے زیادہ ان کی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پڑھنے کے معاوضے ہی کو لے لیجیے کہ اسے ناجائز سمجھتے ہیں اور پھر اس تعویل سے حلال بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم تو وقت کا معاوضہ لیتے ہیں۔ گویا جس بزرگوں نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے زمانے میں بغیر وقت خرچ کیے ہی قرآن مجید کی تعلیم دینے کا کوئی طریقہ موجود ہوگا۔ اسی طرح رشوت کو ہدیہ سمجھ کر حلال سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ اگر خود کھود کر پتہ لگایا جائے تو وہ رشوت ہی نکلے گی۔